الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات قرآنیہ کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے شرک۔ بہت اہم موضوع ہے۔ انشاءاللہ شرک کے متعلق ہم ڈیٹیل کے ساتھ سنیں گے کہ یہ لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ کس کس معنی میں ہے۔ سب سے پہلے شرک کے لغوی معنی یہ سمجھ لیتے ہیں۔ شرک کا لغوی معنی ہے حصہ یا ساجھا، لہذا شریک کے معنی میں حصے دار یا ساجھی بنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے ام لہم شرک فی السماوات والارض، کیا ان بتوں کا ان آسمانوں اور زمین میں حصہ ہے؟ اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کیا تمہارے مملوک غلاموں میں سے کوئی شریک ہے اس میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس میں برابر ہو؟ ان غلاموں سے تم ایسا ڈرو جیسا اپنے نفسوں یعنی اپنے جان اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔ ان آیات میں شرک اور شریک لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وہ جو پہلی سورہ فاطر کے اندر ام لہم شرکن، یہاں شریک کے معنی میں شرکن کا لفظ استعمال ہوا، اور سورہ روم آیت نمبر 28 کے اندر ایمانکم من شرکاء، جب یہ لفظ یہاں پر آیا تو یہاں پہ بھی شریک کے معنی میں آیا ہے۔ لغوی معنی شریک ہے اور اسی معنی میں ان آیات میں استعمال ہوا، یعنی حصہ، ساجھا، حصے دار، ساجھی۔ لہذا شرک کے لغوی معنی ہے کسی کو خدا کے برابر جاننا۔ شرک کے لغوی معنی کیا بنے؟ خدا کے برابر کسی کو جاننا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ ان دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شرک بمعنی کفر، وہ شرک بمعنی کفر سورہ نساء آیت نمبر 116 میں استعمال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس جرم کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا جس کو چاہے بخشے، یہ رب کی مرضی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں پروردگار کیا فرماتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، نکاح نہ کرو مشرکوں سے یہاں تک کہ ایمان لے آئیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں وَلَا عَبْدٌ وَلَا عَبْدٌ، اس کے اندر اعراب کا تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ مؤمن خیر من مشرکی،
اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ مومن غلام مشرک سے اچھا ہے. اچھا، اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرکوں کو یہ حق نہیں کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اپنے پر کفر کی گواہی دیتے ہوئے. اب دیکھیے ان آیات میں شرک سے مراد ہر کفر ہے، کیونکہ کوئی بھی کفر بخشش کے لائق نہیں، اور کسی کافر مرد سے مومنہ عورت کا نکاح جائز نہیں، اور ہر مومن ہر کافر سے بہتر ہے، خواہ مشرک ہو جیسے بدھ مت کے ماننے والے، ہندو، یا کوئی اور جیسے یہودی، پارسی، مجوسی وغیرہ. دوسرے معنی کا شرک یعنی کسی کو خدا کے برابر جاننا کفر سے خاص ہے. کفر اس سے عام یعنی ہر شرک کفر ہے، مگر ہر کفر شرک نہیں. ہر شرک کفر ہے مگر ہر کفر شرک نہیں. جیسے ہر کوا کالا ہے مگر ہر کالا کوا تو نہیں. ہر سونا پیلا ہے مگر ہر پیلا سونا نہیں ہوتا. لہذا دہریہ کافر ہے، مشرک نہیں، اور ہر ہندو مشرک بھی ہے، کافر بھی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی شرک اکثر اسی معنی میں، جب لفظ شرک استعمال کیا نا پروردگار نے، اکثر اسی معنی میں استعمال ہوا. جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 190 میں جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، ان دونوں نے خدا کے برابر کر دیا اس نعمت میں جو رب تبارک و تعالی نے انہیں دی. سورہ انعام آیت نمبر 128 حنیفا وما انا من المشرکین، میں تمہارے برے دینوں سے بیزار ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. سورہ لقمان آیت نمبر 13 ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم. سورہ یوسف آیت نمبر 106 وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے بہت سے لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں. ان جیسی بہت ساری آیتوں میں شرک اسی معنی میں استعمال ہوا، بمعنی کسی کو خدا کے مساوی، خدا کے برابر جاننا، خدا جیسا سمجھنا. شرک کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی سے مساوات پر ہے، یعنی جب تک کسی کو رب کے برابر نہ جانا جائے تب تک شرک نہیں ہوگا. اس لیے قیامت میں کفار اپنے بتوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 97 اور 98 میں کیا فرمایا؟ خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے کہ تم کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے. اس برابر جاننے کی چند صورتیں ہیں. ایک یہ کہ کسی کو خدا کا ہم جنس مانا جائے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں.
اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، چونکہ اولاد باپ کی ملک نہیں ہوتی بلکہ باپ کی ہم جنس اور مساوی ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے نا، لہذا یہ ماننے والا مشرک کہلائے گا، چاہے وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانے یا کسی نبی کو اللہ کا بیٹا، بیٹا تو باپ کا ہم جنس ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 26 میں فرماتا ہے، یہ لوگ بولے کہ اللہ نے بچے اختیار فرمائے، پاکی ہے اس کے لیے، بلکہ یہ اللہ کی عزت والے بندے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ یہودی بولے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی بولے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح سورہ زخرف آیت نمبر 15 کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، بنا دیا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ان کے بندوں میں سے ٹکڑا، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 19، انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں، عرب والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا، یا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے، انہوں نے دیکھا تھا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 16، کیا اس نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا؟ سورہ انعام آیت نمبر 100، اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو، حالانکہ اس نے ان کو بنایا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیں جہالت سے۔ سورہ نجم آیت نمبر 27، یہ کفار فرشتوں کا نام عورتوں کا سا رکھتے تھے۔ یہ ان جیسی بہت ساری آیتوں میں اسی قسم کا شرک مراد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی کو جاننا، اس کا ہم جنس ماننا، یعنی کسی کو رب کی اولاد ماننا۔ دوسرے یہ کہ کسی کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرح خالق ماننا، بنانے والا ماننا، جیسے کہ بعض کفار عرب کا عقیدہ تھا کہ خیر کا خالق اللہ ہے اور شر کا خالق دوسرا رب، کوئی اور رب۔ اب بھی پارسی یہی مانتے ہیں، خالق خیر کو یزدان اور خالق شر کو اہرمن کہتے ہیں۔ یہ وہی پرانا مشرکانہ عقیدہ ہے کہ خیر کا مالک اور خالق تو اللہ ہے، لیکن شر کا بنانے والا، شر کا پیدا کرنے والا کوئی دوسرا رب ہے۔ یا بعض کفار کہتے تھے کہ ہم اپنے برے اعمال کے خود خالق ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک بری چیزوں کا پیدا کرنا برا ہے، لہذا اس کا خالق کوئی اور چاہے۔ اس قسم کے مشرکوں کی تردید کے لیے آیتیں آئیں۔ بس خیال رہے کہ بعض عیسائی 3 خالقوں کے خالق تھے۔ عیسائی جو تھے وہ 3 خالقوں کے قائل تھے، جن میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان تمام خالقوں کی تردید میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائے۔ سورہ صافات آیت نمبر 92، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو اور تمہارے سارے اعمال کو پیدا کیا۔
سورہ زمر آیت نمبر 63، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے۔ اسی طرح سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 120، للہ ملک السماوات وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے۔ ان جیسی تمام آیات میں اسی قسم کے شرک کا ذکر اور اس کی تردید۔ جو عیسائی 3 خداؤں کو مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرما دیا۔ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث، آگے اس میں اعراب کی غلطی ہے شاید، ثلاثۃ، بے شک کافر ہو گئے وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ 3 خداؤں میں تیسرا ہے۔ اس قسم کے شرک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا اور اس کی تردید بھی فرما دی۔ اکثر اگر یہ مشرک غیر خدا کو خالق نہ مانتے ہوتے تو ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ ان معبودوں کی مخلوق دکھاؤ درست نہ ہوتا۔ تیسرے یہ کہ خود زمانے کو مؤثر مانا جائے اور خدا کی ہستی کا انکار کیا جائے، جیسا کہ بعض مشرکین عرب کا عقیدہ تھا۔ موجودہ دہریہ انہی کی یادگار میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جاسیہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ بولے وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، اور انہیں اس کا علم نہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے بس زمانہ ہے، زمانہ کرتا ہے۔ اس قسم کے دہریوں کی تردید کے لیے تمام وہ آیات جن میں حکم دیا گیا ہے کہ عالم کے عجائبات میں غور کرو کہ ایسی حکمت والی چیزیں بغیر خالق کے نہیں ہو سکتی، وہی تو ہے بنانے والا جو ان تمام چیزوں کو بنا رہا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 90، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات اولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور دن رات کے گھٹنے بڑھنے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اسی طرح سورہ غاشیہ آیت نمبر 17 سے 20، کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کی طرف کہ کیسا اونچا کیا گیا اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے گاڑا گیا، کیل گاڑتے ہیں نا، یہ وہ گاڑا گیا، اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی۔
اس قسم کی بہت ساری آیات ہیں دہریوں کی تردید کے لیے کہ جو خدا کی ذات پر یقین ہی نہیں رکھتے، بس وہ زمانے پہ یقین رکھتے ہیں کہ خود سے ہو گیا سب کچھ. خود سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیات اس عقیدے پر موجود لوگوں کی تردید میں نازل فرمائی ہیں. چوتھے، یہ عقیدہ کہ خالق ہر چیز کا تو رب ہی ہے، مگر وہ ایک بار پیدا کر کے تھک گیا معاذ اللہ، اب کسی کام کا نہیں رہا، اب اس کی خدائی کو چلانے والے یہ ہمارے معبودین باطلہ ہیں. اس قسم کی مشرکین عجیب بکواس کرتے تھے. کہتے تھے کہ 6 دن میں آسمان زمین پیدا ہوئے اور 7ویں دن اللہ نے آرام کا رکھا تھکن دور کرنے. اب بھی وہ آرام ہی کر رہا ہے معاذ اللہ. چونکہ فرقہ تعطیلیہ اسی قسم کے مشرکوں کی یادگار ہے، ان کی تردید میں کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ قاف آیت نمبر 38. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا اور ہم کو تھکن نہ آئی. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی تردید فرما دی. سورہ قاف آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے، بلکہ وہ نئے بننے سے شبہ میں تھے. وہ نئے بننے سے شبہ میں ہیں. اسی طرح سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا اس کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا. کیا کہتا ہے؟ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. اس قسم کے مشرکوں کی تردید کے لیے اس جیسی بہت ساری آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ ہم کو عالم کے بنانے میں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچتی. اس قسم کے مشرک قیامت کے منکر اس لیے بھی تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ دنیا پیدا فرما کر حق تعالی کافی تھک چکا ہے، اب دوبارہ کیسے بنا سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہم تو صرف ان سے ہو جا کہتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی، ان سے ہر چیز پیدا فرما دیتے. تھکن کیسی؟ ہم دوبارہ پیدا کرنے میں بدرجہ اولا قادر ہیں کہ اعادہ سے ایجاد مشکل ہے. جب کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں وہ کام مشکل ہوتا ہے، جب اسی کام کو دوبارہ کیا جائے تو آسان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ رکھے. اب میں شرک کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور یہ جو شرک کی قسمیں ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ان قسموں کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن آج جو ہم نے سنا اس کو ایک مرتبہ دوہرا لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائے. آج کا موضوع ہمارا تھا شرک کے متعلق، اور شرک کے معنی ہیں حصہ یا ساجھا. لہذا یہ دونوں معنی جو ہیں شریک کے معنی میں حصہ دار یا ساجھی بن جاتے ہیں. اور اس کے متعلق ہم نے قرآن مجید کی کچھ آیات کو آپ کے سامنے رکھا تھا. شرک بمعنی شریک
جب استعمال ہوا ہے تو اس کے متعلق بھی قرآن مجید کی آیات اور ان کے تراجم ہم نے آپ کو سنا تھی۔ اب آپ کا کام ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کو اپنے ذہن میں رکھنا، انہیں حفظ کرنا، یاد کرنا، ان کے ترجمے کو یاد کرنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کسے کہتے ہیں یہ اچھے طریقے سے آپ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو اس کا ہم مثل جان کر شریک کرنا یہ شرک عظیم، جیسے عیسائی اور یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو ملاتے ہیں، اس کا ہم مثل بناتے ہیں، کہتے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، ایک بکری ہے تو بکری کا بچہ بکری ہی ہوگا، اسی کی جنس سے ہوگا۔ تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیا بنے؟ اللہ کے بیٹے بنے نا۔ جب ان کا عقیدہ یہ ہے عیسائیوں کا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو بیٹا تو باپ کی مثل ہوتا ہے۔ شرک کی پہلی قسم جو ہے اور دوسری قسم، اسی طرح تیسری قسم، چوتھی قسم، یہ ہم نے آج آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی قسم کون سی تھی؟ کسی کو اللہ کے مساوات یعنی اللہ کے برابر جاننا، مساوی۔ دوسری قسم کون سی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو خالق ماننا، بنانے والا ماننا۔ اور تیسری قسم تھی کہ زمانے کو مؤثر ماننا، کہ جو کچھ بھی ہے زمانہ کرتا ہے، رب، خدا، اللہ، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ شرک کی تیسری قسم تھی کہ وہ زمانے کو مؤثر سمجھتے تھے کہ بھائی جو کچھ بھی ہو رہا ہے زمانہ کر رہا ہے۔ اسی طرح چوتھا عقیدہ جو ہم نے بیان کیا کہ خالق ہر چیز کا رب تو ہے، مگر اس نے ایک دفعہ پیدا کر دیا، اب پیدا کرنے کے بعد اس ساری کائنات کو اب وہ تھک گیا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ چار عقیدے جو مشرکین کے اندر موجود ہیں یا موجود تھے، اس کی تردید قرآن مجید کی آیات سے ہم نے کر دی۔ اب ان کی اقسام جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس کے اندر بیان کریں گے۔ آپ ان کے نوٹس بنا کر اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ توحید پر یقین رکھنے اور توحید پر ایمان رکھتے ہوئے موت نصیب کرے، کہ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے کہ جب بندہ شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہم چاہیں تو معاف کریں، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں۔ خدا کے مساوی کسی کو جاننا، خدا کی طرح خالق جاننا، خدا کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ تھک گیا ہے معاذ اللہ، اللہ کے علاوہ زمانے کو معطل سمجھنا۔ اللہ ایسے عقائد سے ہم کو محفوظ رکھے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ